अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम पॉइंट टू पॉइंट के साथ असचिन वड़ैच आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतहाबी मंशूर अगर मुलाहिज़ा किया जाए तो उसमें एक बुनियादी एजेंडा था कि इंसाफ की फराहमी, यानी इंसाफ सब के लिए। ये बात काबिल तासुफ़ है और मकाम नदामत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गुज़रे हुए टेन्योर में ये एक एजेंडे पर, यक निकाती एजेंडे पर भी मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करने में नाकाम नज़र आती है। नौबत यहाँ तक पहुँच चुकी है कि एक तालिब इल्म को अपने इल्मी इस्तेहकाक की खातिर सड़कों पर आना मामूल बन चुका है। एक तालिब इल्म जब तलीमी अदारे को छोड़कर गवर्नर हाउस की सड़क पर आ जाएगा तो फिर आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं कि इंसाफ का मेयार क्या है। जी नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी के हवाले से। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में तकरीबन 14,000 तलबा तालबात की एनरोलमेंट है और ये तलबा तालबात शुबा वकालत से, शुबा ला से ताल्लुक़ रखते हैं। इस हवाले से हम एक प्रोग्राम कंडक्ट भी कर चुके हैं। ये तलबा और तालबात अपनी फ़ीस भी पे कर चुके हैं, दाखिला जात भी इनके जा चुके हैं, लेकिन ये इंतज़ामिया की तरफ से बदनज़मी है। ये यूनिवर्सिटी की नाहली कह लें या हठधर्मी कह लें कि उनके इम्तिहान नहीं लिए जा रहे। हाल ही में कौमी असम्बली में भी बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी के इस खसूसी रूड और हठधर्मी पर मबनी बिहेवियर की बाज़गश्त सुनाई गई है और मेरे ख्याल में तवज्जो दिलाओ नोटिस जो अपोजिशन अरकान ने तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश किया है यूनिवर्सिटी में, उसकी बुनियाद पर यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट की गवर्नर हाउस में एक मीटिंग भी कंडक्ट की गई है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने एक हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है और इंतज़ामिया को ये ऑर्डर दिया है कि इस मामला को जल्द से जल्द सॉर्ट आउट किया जाए। इस हवाले से जो न्यू डेवलपमेंट हुई हैं, हमारे साथ यूनिवर्सिटी से तलबा मौजूद हैं। स्टूडियो में हमारे साथ इस वक्त तशरीफ़ रखते हैं समर इखलास जो कि लॉ के स्टूडेंट हैं, उनके साथ शाइस्ता बुहारी मौजूद हैं। मैं दोनों हजरात को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, आप खसूसी वक्त निकाल कर हमारे स्टूडियो तशरीफ़ लाए। इखलास साहब, आपकी तरफ आऊँगा। जो न्यू डेवलपमेंट हुई है इस वाले से आप क्या समझते हैं कि गवर्नर पंजाब किसी हद तक मुतहरक हो गए हैं कि वो अपना किरदार अदा करेंगे और आपको आपका हक लेकर देंगे? जी बिल्कुल, उनका शुक्रिया। हमारे पास एक एपलेट फोरम वही थे जो बचते थे, बाकी हमने तमाम जितने फोरम से उनको यूटिलाइज़ किया था, तो वो भी हमने प्रोटेस्ट किए और उन तक अपना मैसेज एप्लीकेशन के ज़रिए भी भिजवाया। तमाम तर इस्तदाद जो हम कर सकते थे वो हमने की। तो अब हमें महसूस होता है अगर इस मामले पे उन्होंने इस तरह विजिलेंटली परफॉर्मेंस दी तो हमें उनको एज ए आर्बिट्रेटर अब समझते हैं कि इंशाल्लाह वो हमारा मसला जो है इसको एक तगो दो के बाद जो है वो हल करने की तरफ ले जाएंगे। लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है यूनिवर्सिटी की हठधर्मी और नायरली और इनकी तमाम तर जो रिजिड बिहेवियर हैं उसको सामने रखते हुए गवर्नर साहब को भी बहुत टफ टाइम फेस करना पड़ेगा और इसमें स्टूडेंट को भी बहुत विजिलेंट रहना होगा कि वो अपने हक के असूल के लिए आज से 3 साल पहले से उन्होंने कोशिश स्टार्ट सर की ये हुई ज़रा है। बताइएगा, गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने जो अभी एक्शन लिया है ये आपके प्रोटेस्ट की बुनियाद पर लिया गया है या ये असम्बली से जो बातगई सुनाई दे रही थी, अपोजिशन अरकान की तरफ से जो तवज्जो दिलाओ नोटिस दिया गया है और हाई लेवल पर मामला को जो है इस हवाले से जो है ये एक डिमांड, एक मामला तकलीफ पकड़ता जा रहा था कि इसके बारे में कुछ ना कुछ मामले को किसी तरह सॉर्ट आउट करने के लिए इकदाम उठाया जाए? जी, तो सर बिल्कुल हमने जो 1 फरवरी प्रोटेस्ट किया था स्टूडेंट्स ने, तमाम स्टूडेंट की यूनिटी से, तो उसमें हमें उनके फोकल पर्सन गवर्नर साहब के उन्होंने यकीन दहानी कराई थी कि वो 15 दिन में यूनिवर्सिटी को बुलाएंगे। उनसे जो एक उनकी मीटिंग हुई थी साहबका, उसके कुछ मिनट्स थे वो शाया नहीं कर रहे थे, पब्लिक नहीं हो रहे थे, वो करवाएंगे। और उसके साथ साथ हमने मल्टी डायमेंशनल वर्क किया इस तमाम प्रोसेस में और हमने नेशनल असम्बली को अप्रोच किया, सेनेट को अप्रोच किया, हमने प्रोविंशियल असम्बली को अप्रोच किया और तमाम अपोजिशन अरकान जो हैं उन्होंने इस मामले में हमें सपोर्ट किया, जिसकी वजह से एक मौजूदा जो हमारी गवर्नमेंट है ये मजबूर या इसको पाबंद समझें कि पाबंद और मजबूर हो के इन्होंने इस चीज़ पे थोड़ा एक्शन लिया। अदरवाइज़ हमें नहीं लगता था कि ये मामला जो है इसको ये जो हमारी
तमाम एग्जेक्टिव सोए हुए हैं, ये इस मामले में उठेंगे और हमारी कोई जो आओ पुकार है उसको सुनेंगे और इस मामले को हल करेंगे। ये सर टोटली मल्टी डायमेंशनल जो वर्क है उसकी बदौलत कुछ चीज़ें पॉजिटिव हुई हैं। अदरवाइज़ आप समझते हैं कि पाकिस्तान में जो हमारे एग्जेक्टिव के हालात हैं, ये हमारे डिपार्टमेंटल जो प्रोसीजर्स हैं वो आप बेहतर समझते हैं। नाजरीन, इंसाफ इस कदर मुश्किल और इस कदर पेचीदा हो चुका है हमारे माशरा में कि जब तक आप गवर्नर हाउस, आप असम्बली, आप सेनेट का दरवाज़ा खटखटाते नहीं हैं, वहाँ तक आप अपना असर रसूख इस्तेमाल नहीं करते, और असर रसूख रखते हुए ना सिर्फ दरवाज़ा खटखटाते हैं बल्कि असम्बली में पहुँच जाते हैं, आपकी आवाज़ वहाँ सुनाई दे, तो फिर शायद माइट भी पॉसिबल ये चांसेस होते हैं कि आपकी दाद रसी हो सके। शाइस्ता बुखारी साहब, आपकी तरफ आऊँगा। आप मुझे ये बताइए कि इसमें ख़वातीन की कितनी तादाद है जो कि अफेक्टेड हैं यूनिवर्सिटी के इस रूड और रिजिड बिहेवियर की वजह से? जी, इस टाइम अगर बात की जाए तो वैसे हमारे जो टोटल एग्रीड स्टूडेंट हैं वो 2018 बैच के, उनकी तादाद 14,000 प्लस है। और ये तो ओवरऑल होगी, इसमें ख़वातीन किस हद तक अफेक्टेड हैं? ख़वातीन भी ऑब्वियसली उसमें 10% अप्रोक्सीमेटली उसका टोटल है जी। तो ये थोड़ा नहीं ढेर सारा एक फिगर है हमारे मुल्क में। जो एक लॉ कम्युनिटी है इसमें ओवरऑल जो फीमेल रेशो होती है वो वैसे भी कम होती है अदर देन मेडिकल। तो इसमें 10 to 15% फीमेल्स हैं और मैं जानता हूँ कि उनके कितने मुश्किल हालात हैं, ये किन वजूहात की बिना पे फीमेल्स ने स्पेशली इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया और आज वो भी इस तमाम मामले में स्टक हैं। जी शाइस्ता बुखारी साहब, आप कंटिन्यू करें बात को। जी। तो यही बात की जा रही थी कि मतलब 2018 का जो हमारा बैच है उसमें 14,000 स्टूडेंट जो एग्रीड स्टूडेंट हैं जो उन्होंने इनरोल किया उसी साल। उसके अलावा जो ऐसे स्टूडेंट जो प्रीवियसली एनरोल्ड थे जिनके पास अभी चांस था कि वो सप्लीमेंट्री या एनुअल में अपीयर हो सकें, वो स्टूडेंट इसके अलावा हैं। वो तमाम स्टूडेंट जो हैं इससे अफेक्टेड हैं जो अभी तक सेशन कंप्लीट ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। टाइम एक जो वेस्ट हो रहा है उसकी वजह से अलग, मेंटली वो अलग से स्ट्रेस में हैं। तो ये सारे इश्यूज सब स्टूडेंट्स के साथ चल रहे हैं अभी सोल्यूशन ना निकलने की वजह से। इसमें वालिदैन जो हैं उनका क्या किरदार है? वालिदैन ने भी तो अप्रोच किया होगा यूनिवर्सिटी को, यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया को, या जो कॉलेजेस हैं, कॉलेजेस का जो किरदार है उसको आप किस तरह देखती हैं? कॉलेजेस का किरदार, ऑब्वियसली कॉलेजेस अगर स्टूडेंट को सपोर्ट करते भी हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो सोल्यूशन हमें मिलेगा वो या तो यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलेगा, यूनिवर्सिटी ने एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाने हैं। अगर कॉलेजेस हमें सपोर्ट करते भी हैं तो कॉलेजेस वो अथॉरिटी नहीं है जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाएंगे, वो तो यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से ही होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेजेस हमें मॉरली सपोर्ट कर सकते हैं, हमें इनकरेज कर सकते हैं, हौसला दिला सकते हैं, या भी यूनिवर्सिटी में अप्रोच कर सकते हैं। वो ऑलरेडी हम भी कर चुके हैं, कोर्ट तक हम जा चुके हैं, गवर्नर साहब के पास अपील में जा चुके हैं। तो हर वो प्लेटफॉर्म जो हम यूज़ कर सकते हैं वो कॉलेजेस उसमें हमें सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कॉलेजेस की तरफ से मसला हल नहीं होने वाला, यूनिवर्सिटी इसको हल करेगी या गवर्नर साहब इसको हल करेंगे। जी समर इखलास सरांजा साहब, आप क्या समझते हैं कि जो अभी रिसेंटली कोर्ट की फाइंडिंग है वो किस कदर समरावर साबित होंगी आपके लिए? बिल्कुल हमें एक आर्डर मौसूल हो चुका है हाई कोर्ट की तरफ से स्टूडेंट की फेवर में 4/8/2021 को, जिसकी कंप्लाइंस यूनिवर्सिटी ने नहीं की थी। तो अब हम कंटेम्प्ट में मुल्तान बेंच में मौजूद हैं। हमारी इंशाल्लाह कल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है इस तमाम मैटर में। तो यूनिवर्सिटी ने एक अपने जो रूटीन और पुरानी रस्म व रवाज को कायम रखते हुए हमारे इस लॉ के स्टूडेंट्स को उनका एक फंडामेंटल राइट लेने के लिए 2 से 2.5 साल कोर्ट में घसीटा है। और मुतअद्दिद दफ़ा वीसी साहब का ये बयान आ चुका है और सिटीज़न पोर्टल जितने ये फॉर्म्स हैं उन पे उनका ये बयान होता है कि जी कोर्ट में प्रोसीडिंग पेंडिंग है जिस वजह से हम एग्ज़ाम्स कंडक्ट नहीं कर सकते। जबकि देखा जाए तो कोर्ट में भी यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई खातिर ख्वाह पेशरफ्त नहीं होती, कोई एविडेंस, कोई डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ्स नहीं दिए जाते, कोई रिप्लाई सबमिट नहीं होता। रिसेंटली हमारी 16 फरवरी जो थी कोर्ट की एक डेट थी, उसमें भी यूनिवर्सिटी की नाअहली का एक मुंह बोलता सबूत है कि उन्होंने रिटन एडजर्नमेंट जो थी वो कोर्ट से सीख की हुई थी। और उसमें एक बात वाज़ह थी कि अगर हमारे कौंसल या जस्टिस साहब इस मामले को थोड़ा सीरियस ना लेते तो इस मैटर में मज़ीद हमें 1.5 से 2 महीने की एडजर्नमेंट फेस करनी पड़ती, जो कि यूनिवर्सिटी की नाअहली और मुंह बोलता सबूत है। और हमें उम्मीद है, हम पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह कोर्ट ने पहले भी स्टूडेंट को फेवर किया है और इंशाल्लाह कल भी स्टूडेंट के हक़ में वो एक तारीख़ी फ़ैसला देंगे और यूनिवर्सिटी को पाबंद बनाएंगे कि वो अपने इन तमाम मामलात पे जो पहले 4/8/2021 को डिसीजन हो चुका है उसकी कंप्लाइंस करे, बिकॉज ये एक फंडामेंटल राइट की इन्फ्रिंजमेंट है जो कि किसी बहाने पे किसी यूज़र पे भी
یہ قابل قبول نہیں ہے. لیکن اخلاص صاحب آلریڈی فنڈامنٹل رائٹ کا تو کورٹ کا جو آرڈر ہے وہ تو آلریڈی آپ کے حق میں آ چکا ہے، لیکن اس پر وہ خطر خواہ نتائج برآمد نہیں ہوئے. اب آپ کس حد تک پر امید ہیں کہ اگر کورٹ کی فائنڈنگز آپ کے حق میں آتی ہیں تو اس کا آپ کو بینیفٹ ہوگا؟ جی بالکل، کورٹ کی فائنڈنگ آلریڈی ہمارے حق میں آ چکی ہیں. تو یہ آپ جو یونیورسٹی کی چودراہٹ کا اندازہ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ ایک ہائی کورٹ، ایک پروونشل لیول کی ایک کورٹ ہے اور ایک اگست کورٹ کا درجہ رکھتی ہے، اور اس میں اس کا ایک آرڈر جو یونیورسٹی کو کمپیلنگ آرڈر ہے، اور اس میں یونیورسٹی کو انہوں نے اختیارات بھی دیے ہیں کہ اس میٹر کو وہ ڈیسائیڈ کریں. اور ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے یونیورسٹی نے اپنے جو اپروچو سورسز ہیں اور فیوریبل فیسز ہیں ان کو یوز کرتے ہوئے اس تمام معاملے میں کورٹ کو بھی ڈاج کیا آج تک، اور 14 سے 20 ہزار اسٹوڈنٹس اور ان 14 سے 20 ہزار فیملیز کو ڈیلے ٹیکٹکس اپناتے ہوئے ڈیلے کیا. اور ہم پر امید ہیں اس معاملے میں انشاءاللہ کورٹ تو اپنے پروسیجر کے تحت اس چیز کو ڈیسائیڈ کرتی ہے. البتہ جو دوسری اپوزیشن ہوتی ہے یا ادر پارٹی ہوتی ہے، ان کا ایک جو وائٹل رول ہوتا ہے وہ بڑا ضروری ہوتا ہے، جو کہ یونیورسٹی نے نہیں پلے کیا. وہ ہمیشہ اس کو ڈیلے کرنے کی کوشش میں ہوتے ہیں، کبھی کسی وجہ سے ٹائم مانگ لیتے ہیں، کبھی ان کے کونسل جو ہیں وہ پیش ہی نہیں ہوتے، اور اس طرح کے ہیلے بہانے تقریباً 2 سے 2.5 سال سے یونیورسٹی اپناتے آ رہی ہیں. جی شائستہ بہاری صاحبہ، آپ مجھے یہ بتائیے کہ یونیورسٹی کی جو انتظامیہ ہے، خواتین نے کولیکٹیولی کبھی ان کو اپروچ کیا ہے؟ کولیکٹیولی ان کے پاس ایک وفد کی صورت میں گئے ہیں؟ جی بالکل ایسا ہے. فیمیل اسٹوڈنٹ ہیں چاہے میل اسٹوڈنٹ ہیں، ہر طرح سے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ تو پریشان ہیں، تو اوبیسلی وہ یونیورسٹی کو بھی اپروچ کرتے ہیں، ہر طرح سے کالجز کو بھی اپروچ کرتے ہیں، اور سب اسٹوڈنٹس کا ایک ہی جواب آتا ہے کہ یونیورسٹی ہمیں کسی طرح سے بھی رسپانس نہیں دیتی. اگر وہ رسپانس بالکل نہیں دیتے، یا آگے سے کوئی ایلیگیشن جو ہے پروڈیوس کر دیتے ہیں، جی آپ کی نمبرنگ بہت زیادہ ہے، ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا کالجز نے جب آپ کو ایڈمٹ کیا وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی کوئی باتیں تو نہیں آگے سے وہ پروڈیوس کرتے ہیں؟ جی وہ ایکچولی وہی ریزن دیتے ہیں جو ابھی تک ہمارے ایگزام ڈیلے کرنے کے لیے وہ ریزن دے رہے ہیں کہ فیک فی واچرز ہیں کالجز کی طرف سے، اور مزید یہ کہ اسٹوڈنٹس ایڈمیشن جو ہیں وہ جتنا سیٹس تھیں اس سے زیادہ کیے گئے ہیں. وہ تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے، ٹھیک ہے، ایک یونیورسٹی کی طرف سے ایکسکیوز مل گیا ہمیں کہ فیک فی واچرز تھے. اب اسی ایکسکیوز کو لیتے ہوئے وہ مزید 3 سال جو ہمیں 3 سال سے 4 سال تک ہمیں پروگرام ہمارا لے ہیں، مزید اس کو کتنا ڈیلے کریں گے. یہ بہانے تو ہم ایک عرصے سے سنتے آ رہے ہیں اور ابھی بھی سن رہے ہیں، لیکن مزید کتنا ٹائم سنیں گے. وہ اسٹوڈنٹس کو یہی جواب دیتے ہیں کہ آپ کے فیک فی واچرز کچھ کالجز نے جمع کروائے تھے جس کی وجہ سے ایگزام ڈیلے ہوئے ہیں، اور آپ کا یہ ڈیوریشن جو ہے آگے ایکسٹینڈ ہو رہا ہے. اس میں سارے کالجز نے فیک واچرز جمع کروائے تھے یا کچھ کالجز کا وہ کہتے ہیں اور اس میں رگڑا وہ سب کو لگا رہے ہیں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. صرف 2 کالجز کا ایسا ایشو جو اسکینڈل سامنے آیا تھا، ان کالجز کی طرف سے فیک فی واچرز تھے، اور کچھ کالجز کو یہ شامل کر رہے ہیں کہ انہوں نے سیٹس سے زیادہ ایڈمیشن کیے ہیں. لیکن اسٹوڈنٹ کی طرف سے ایک ہی بات جو ہے وہ ہم سب یہی بات کہتے ہیں کہ اگر ہماری کچھ کالجز نے فیک فی واچر جمع کروائے بھی ہیں، ان کالجز کو رجسٹریشن کارڈ بھی ایشو کیے گئے ہیں، ان کو رول نمبر سلپس بھی ایشو کی گئی ہیں فیک واچر جمع کرانے کے باوجود بھی. جی بالکل. تو میں اس میں جی سمر خلاص صاحب آپ بتائیں. میں ایڈ کروں گا اس میں کہ یہ ایک پراپر پروسیس ہے یونیورسٹی کا. جب رجسٹریشن ہوتی ہے اسٹوڈنٹ کی تو اس کا ڈیٹا یونیورسٹی موو ہوتا ہے. یونیورسٹی کا ایک پروسیس ہے، اس نے اس کو اس کی سکروٹنی کرنی ہوتی ہے، اس ڈیٹا کو انالیسس کرنا ہوتا ہے. اور یہ بات قطعاً کسی حد تک بھی قابل قبول نہیں ہے کہ اسٹوڈنٹ کی ایکسیسو ایڈمیشن ہے. جہاں تک میرا نالج ہے کہ جتنے کالج کے پاس سیٹس ہوتی ہیں اتنے ہی وہ ایڈمیشن کر سکتا ہے، بیکاز یہ ایک آن لائن پورٹل کے ذریعے ایک چیز مینیجڈ ہوتی ہے. تو جب ایک پورٹل پہ ایکسیس ہی ایک لمٹ، ویسے بھی آن لائن نہیں ہے، کمپیوٹرائز سسٹم نہیں ہے. جی بالکل کمپیوٹرائزڈ ہے، آن لائن پورٹل ہے. وہاں پہ جتنی آپ کو ایکسیس دی گئی ہے اتنی ہی اس حد تک آپ اس چیز کو پٹ کر سکتے ہیں، ڈیٹا دے سکتے ہیں. دوسری بات جو فیک فی واچرز کیا تو 2 کالجز کے وہ اس وقت ہوئے تھے ایشوز، اور وہ بھی کالجز اور اسٹوڈنٹ نے اس معاملے پہ اپنے فیک فی واچرز، سنگل فی کا ایشو تھا، انہوں نے ٹرپل فی پے کر کے یونیورسٹی کو 2 گنا زیادہ ریونیو دے کے اپنے ان معاملات کو کلیئر کروا لیا تھا. جبکہ آج تک یونیورسٹی نے ان 2 کالجز یا ادر کالجز کو کوئی خاطر خواہ ایک شو کاز نوٹس نہیں بھیجا کہ اس وجہ سے ایگزامز ڈیلیڈ ہیں، یا اسٹوڈنٹ کو آج تک ایڈریس نہیں کیا گیا کہ آپ کا ایشو اس وجہ سے پینڈنگ جا رہا ہے. ناظرین، یونیورسٹی کا کام طلبہ کو تعلیم و تربیت سے برابر کروانا ہے، بہرہ مند کرنا ہے. اگر مثال کے طور پر فیک واچر کا ایک معاملہ جو ہے وہ زیر بحث آیا ہے یا منظر عام پر آیا ہے،
اس کا مطلب بالکل یہ تو نہیں ہے کہ آپ طلباء طالبات ہیں ان کی زندگیوں کے ساتھ کھیلیں. تقریباً مجموعی طور پر 14,000 طلباء طالبات ہیں جن کا مستقبل داؤ پر لگا ہوا ہے، جو انصاف کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. یونیورسٹی انتظامیہ کی بد نظمی ہے اور نااہلی ہے، اور اس میں کرپشن ضرور ہوئی ہے. یہ یونیورسٹی کی ذمہ داری ہے کہ اگر کالجز کی طرف سے، کیونکہ کالجز نے آلریڈی آپ کو پے تو کیا ہے، ان کی ایفیلیشن آپ کے ساتھ ہے، جب وہ کروا رہے تھے اس حد تک ایڈمیشن جو ہے یونیورسٹی کے ساتھ ایفیلیشن کے دوران جو ہے وہ کروا رہے تھے کہ اتنے ہمارے پاس فگرز، فیکٹس اینڈ فگر آ گئے ہیں اسٹوڈنٹس کے، تو اس وقت یونیورسٹی انتظامیہ کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے تھے. اس وقت انہیں ابرپٹلی آن دا اسپاٹ جو ہے وہ اس کو ایکشن لینا چاہیے تھا، اور نتیجہ خیز عملی اقدام لیتے ہوئے ان کے خلاف تادیبی کارروائی عمل میں لائی جاتی ہے. سراسر یہ یونیورسٹی کی طرف سے، یونیورسٹی کی انتظامیہ کی طرف سے نااہلی ہے، غفلت ہے، اور اس کا ذمہ دار جو ہے وہ طلباء کو نہ ٹھہرایا جائے. یہ طلباء کے مستقبل کی بات ہے. یہی طلباء ہیں جنہوں نے قانون اور انصاف کی جنگ لڑنی ہے. یہی وہ قانون کی تعلیم حاصل کرنے والے طلباء ہیں جنہوں نے کل کو مظلوم کی داد رسی کرنی ہے. یہی طلباء ہیں جنہوں نے مظلوم کی حق رسائی کرنی ہے. سمر خلاص صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ جو لیگل آپ کی ڈیمانڈز ہیں وہ کیا ہیں یونیورسٹی کے ساتھ، یا آپ نے جو کورٹ میں پٹ اپ کیا ہوا کیس، اس حوالے سے ذرا بتائیے کہ کیا آپ کی لیگل ڈیمانڈز کیا ہیں. سر کورٹ میں جب ہم نے کیس کیا تو اس وقت ہمیں محسوس ہوتا تھا کہ ہمارا سیشن 21 میں کنکلیوڈ ہو جائے گا، کیونکہ یہ بہت عرصہ سے ایک کیس چلتا آ رہا ہے. تو اس کو ڈیلے ٹیکٹک سے اب یہ 22 سٹارٹ ہو چکا ہے، اور ابھی تک یہ وہیں. اور یہ ڈیلے ٹیکٹکس، معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، یہ ڈیلے ٹیکٹکس جو ہیں وہ کہاں تک جائیں گی؟ یونیورسٹی 1 سال مزید ڈیلے کر لے گی، 2 سال ڈیلے کر لے گی. یہ 4-5 اسٹوڈنٹس تو نہیں ہیں، 10 اسٹوڈنٹس تو نہیں ہیں، 15 اسٹوڈنٹس تو نہیں ہیں، یہ تو ہزاروں میں ہیں. سر لمحہ فکریہ ہے یہ کہ آپ کسی انسان کے ایک لمحے کا بھی ازالہ نہیں کر سکتے. وقت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو کوئی بھی انسان اگر 2-4-10 سال بعد اپنی مسٹیک کنسیڈر کر کے کہہ لے کہ جی واقعی ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے، تو اس کے زندگی کے وہ 10 منٹ یا 10 سال وہ کیسے واپس لوٹا سکتے ہیں. بالکل جی، تو بالکل. یہ ڈیلے ٹیکٹکس سے جو سب سے بڑا نقصان ہم فریش گریجویٹس کو ہو رہا ہے کہ ہم نے لا 21 میں کمپلیٹ کر کے 23 میں جوڈیشری کے لیے جانا تھا. ہماری ایج کا ایشو ہو رہا ہے. ہم نے CSS اور آگے کمپٹیٹیو ایگزامز میں جانا تھا، ADPP میں جانا تھا، اور فردر جتنی اس طرح کی پوسٹ ہیں. تو یہ 14 سے 20 ہزار جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا مین ایشو یہی ہے، اور یہ سارے فریش گریجویٹس ہیں، انہوں نے کلاسز لی ہوئی ہیں. اور دوسری یہاں پہ اہم بات کہ کورٹ کا جو میٹر ہے، ہم نے کورٹ میں جو پٹیشن یا پریئر کی تھی وہ یہ تھی کہ ہمارے ایگزام ایز ارلیسٹ اس کو کنڈکٹ کیا جائے. تو یہ 6 سے 8 مہینے ہو گئے ہمارا میٹر کورٹ میں انہوں نے پینڈنگ کیا ہوا ہے، صرف فیوریبل فیسز کی وجہ سے، جو کہ ہمارے جوڈیشل سسٹم کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے. اور اس میں ہم نے تو صرف اپنے سیشن کی کنکلوژن ڈیمانڈ کی تھی. البتہ اب ہمارا وہ وقت کنکلیوڈ ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے. اوپر جو یہ 2-3 مہینے گزر گئے، ہم اس وقت ڈیمانڈ کرتے ہیں یونیورسٹی سے کہ ہمارے فرسٹلی تو ہمارے تمام ایگزامینیشنز کو آن لائن کنڈکٹ کریں، اور دوسرے نمبر پہ ہمارے تمام ایگزامینیشنز پارٹ 1 سپلیمنٹری، پارٹ 2 اینول اور پارٹ 3 اینول جو کہ پینڈنگ ہے ہمارے، ان کو کمپوزٹ ایگزامز لے کے ہماری اس ڈگری کو ودن 3 to 4 months جو ہے اس کو کنکلیوڈ کیا جائے. بیکاز یہ تمام اسٹوڈنٹس 3 سال تھے اپنی ایڈوانس اسٹڈی جو ہے وہ کالج سے کلاسز لے کے اپنے ان تمام ڈیٹا کو پریپیئر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، صرف اور صرف یونیورسٹی کا راہ تک رہے ہیں صرف اس بنا پہ کہ یہ ایک مدر انسٹیٹیوشن ہے اور ہمیں یہ ڈفرینٹ سورسز سے کوئی نہ کوئی ہماری جو ہے وہ داد رسی کرے گا. جی، آپ کا پوائنٹ آ گیا. شائستہ بخاری صاحبہ، آپ مجھے بتائیے کہ گورنر سوجت چودھری سرور نے ابھی جو ایکشن لیا ہے، آپ کس حد تک سیٹسفائیڈ ہیں کہ اس کا پازیٹیو جو ہے ہمیں فروٹفل رزلٹ ملے گا؟ ہم ہوپ فل تھے تو ہم ان کے پاس اپیل میں گئے تھے، یعنی ہم نے پروٹیسٹ جو کیا تھا ابھی بھی ہم ان کے پاس اپیل میں جا رہے ہیں. پروٹیسٹ کے دوران آپ کی ملاقات ہوئی تھی وفد کی، اسٹوڈنٹس کے وفد کی ملاقات ہوئی تھی گورنر صاحب سے؟ گورنر صاحب سے ہماری ملاقات نہیں ہو سکی، تو ان کے سیکٹری سے ہوئی تھی. تو انہوں نے ناظرین، یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ طلباء اتنی دور دراز سے اپنے حق کے لیے، داد رسی کے لیے اگر گورنر ہاؤس آئے ہیں، اور پروٹیسٹ جو ہے وہ ان کا ایک مشغلہ نہیں ہے پروٹیسٹ کرنا. اگر وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں تو میرے خیال میں گورنر صاحب کو اس وقت ان کی کم از کم بالمشافہ ملاقات کر کے بات تو سننی چاہیے تھی. جی آگے کنٹینیو کریں آپ. تو ہمیں یہی کہا گیا کہ گورنر صاحب سے آلریڈی اس معاملے پہ بات ہو چکی ہے، جبکہ ان کو ہمارے پروٹیسٹ کا بھی علم تھا.
کیونکہ ہم ڈفرینٹ پلیٹ فارم سے یہ اناؤنس کر چکے تھے کہ ہمارا یہ پرابلم ہے تو اس کے لیے ہم پروٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں. تو گورنر صاحب کے نالج میں بھی تھا اور سیکرٹری صاحب نے آلریڈی ان سے ڈسکس کیا تھا کہ یہ اسٹوڈنٹس کا مسئلہ ہے اور اس مسئلے کے لیے وہ پروٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں. تو انہوں نے ہمیں بس یہی کہا کہ اگر اس ٹائم ہم آپ کی گورنر صاحب سے ملاقات نہیں کروا سکتے کیونکہ ان کے اسکیجول اس طرح سے آلریڈی ہوتے ہیں میٹنگس کے کہ اسکیجول ٹو مچ بزی ہے. جی اسکیجول بزی ہیں تو وہ پاسبل نہیں ہے کہ اس طرح سے اچانک سے آپ کی میٹنگ کروائی جا سکے. اور دوسرا یہ کہ ان سے اگر آپ کی میٹنگ ہوتی بھی ہے تو اس کا فائدہ نہیں ہے کیونکہ جب تک سینڈیکیٹ کا فیصلہ نہیں آتا ہے تب تک وہ کچھ بھی ڈیسیژن اپنے طور پہ نہیں لے سکتے. سینڈیکیٹ کے فیصلے کے لیے انہوں نے ہمیں جو ان کی میٹنگ ہوئی تھی جنوری میں اس کے ڈیسیژن کے لیے انہوں نے ہمیں ٹائم دیا کہ 15 ڈیز کا آپ ہمیں ٹائم دیں. 15 ڈیز تک سینڈیکیٹ کا فیصلہ جب آپ کے پاس آ جائے گا اس کے بعد اسٹوڈنٹ کے پاس یہ رائٹ ہوگا کہ وہ اپیل میں جا سکتے ہیں گورنر صاحب کے پاس. تو گورنر صاحب کے پاس پھر فردر ویٹو پاور ہے جس کو یوز کرتے ہوئے اسٹوڈنٹ کے حق میں وہ فیصلہ دے سکتے ہیں. پھر آپ کے جو بھی مطالبات ہوں گے آپ اپیل میں آئیں گے تو اس اپیل میں آپ ان کو پریزنٹ کریں کہ آپ کی کیا کیا ڈیمانڈس ہیں. لیکن ابھی تک کیونکہ وہ سینڈیکیٹ کا فیصلہ نہیں آیا تو وہ آپ ان سے میٹنگ کر بھی لیں گے تو وہ کوئی اس کا فائدہ نہیں. اب وہ فیصلہ آ چکا ہے تو اب فردر ہم ان کے پاس اپیل میں جائیں گے. لیکن اس فیصلے میں بھی آئی ایم شیور کہ ہمارے لیے جو ہے وہ کوئی بھی ہمیں کمپنسیٹ نہیں کیا گیا. ہمارے لیے کوئی بھی ایسا فیصلہ نہیں ہے جس سے ہم مطمئن ہو سکیں کہ جس سے ہمیں یہ خوشی ہو کہ ہمارا جو ٹائم ویسٹ ہوا ہے اس کو کسی طرح سے کمپنسیٹ کیا. نہ ہمیں آگے کچھ ایسا ہوتا نظر آ رہا ہے. صبر اخلاص صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یونیورسٹی سے کس قدر آپ کو امید ہے؟ آپ پروٹیسٹ بھی کر رہے ہیں, ہائر اپر لیول تک آپ کی سنوائی بھی ہو چکی ہے, کسی حد تک داد رسی کے چانسز ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یونیورسٹی انتظامیہ ہٹ درمی اور جو اناپرستی ہے اس کو چھوڑ دے گی, اس کو پٹا سائڈ رکھتے ہوئے آپ کو آپ کا جو حق ہے وہ دیا جائے گا؟ سر بہت اچھی بات ہے اور ہمیں پازیٹیو رہنا چاہیے. ہم ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ یونیورسٹی ہمیں فرسٹلی ڈیل کرے گی اور ہمارے میٹر کو حل کرے گی. البتہ انہوں نے نہیں کیا تو ہم کورٹ میں بھی گئے, گورنر صاحب کے پاس آئے اور فردر ہم اس چیز کو کنٹینیو کریں گے. اور 14 سے 20 ہزار اسٹوڈنٹ کے حوصلے بہت بلند ہیں. انشاءاللہ اب ہماری کورٹ کی ڈیٹ بھی ہے اور گورنر صاحب کے بقول ایک ہفتے کا انہوں نے یونیورسٹی کو ٹائم بھی دیا ہوا ہے اس مسئلے کے حل کے لیے اور ہماری جو داد رسی اس کے لیے. اور فردر ہم انشاءاللہ ہمارے ڈاکومنٹس ریڈی ہیں, ہم اپیل میں جائیں گے گورنر صاحب کے پاس اور وہ بھی ہم ان سے امید کرتے ہیں کہ ہمیں 10 to 15 ڈیز میں وہ سنیں گے. سن کے یونیورسٹی کو بلا کے ہمیں بلا کے اس معاملے پہ ایک آربیٹریٹر کا جو ہے وہ رول ادا کریں گے اور ہمارے اس مسئلے کو حل کریں گے. البتہ ہم ان سے یہ پرے کرتے ہیں کہ ہمیں اس چیز پہ مجبور نہ کیا جائے کہ یہ 20,000 طلباء دوبارہ پی ایم ہاؤس یا ڈی چوک جائیں یا مال روڈ گورنر کے گیٹ پہ ان کو دوبارہ دھرنا دینا پڑے یا ان کو اپنے آپ کو آگ لگانی پڑے خود کو, کیونکہ ان کا ایک فیوچر ہے, یہ چیزیں ان کی ریلیٹڈ ہے. تو اس کے بعد یہ اگر ان سے چھن جائے گا تو ان کی 20,000 فیملیز کے پاس اور کچھ نہیں ہے کرنے کو. سو اگر انہوں نے ساری زندگی ایک مردہ حالت میں گزارنی ہے تو بیٹر ہے کہ وہ ایک وقت میں خود کو یہاں پہ ختم کر لیں. تو اس معاملے میں ایک یہ ہماری ان سے استدعا ہے کہ اس معاملے میں وہ سیریس نوٹس لیں اور اس کو ایز سون ایز پاسبل جو ہے وہ حل کروائیں اور ہمارے کمپوزٹ ایگزامز لے کے 2022 میں تمام اسٹوڈنٹس جو رجسٹرڈ ہیں ان کی ڈگری کو کنکلیوڈ کیا جائے. جی شائستہ بخاری صاحبہ, وقت کی قلت ہے, آخری سوال کا جواب دیجیے گا کہ اگر یونیورسٹی کے جو چانسلر ہیں ان کا موقف لیا جائے تو ایسا تو نہیں کہ وہ ٹوٹلی آپ کے اگینسٹ ہی موقف اپنا بیان کرے اور ان موقف جو ہے وہ جاندار بھی ہو, اس والے سے آپ کیا کہیں گے؟ اور ساتھ اپنا بیان جو ایک خصوصی پیغام ہے چانسلر صاحب کے نام وہ بھی دے دیں. جی چانسلر صاحب کی طرف سے تو ابھی تک کیونکہ ہماری ڈائریکٹ ان سے میٹنگ نہیں ہو سکی, ان کے سیکرٹری صاحب سے ہوئی ہے. اور یہ بھی لمحہ فکریہ ہے کہ یونیورسٹی کے میں آپ کا معاملہ ہے اس کو سارٹ آؤٹ جو ہے وہ چانسلر نے کرنا ہے اور چانسلر سے میرے خیال میں اتنا دورانیہ 2 سال کا دورانیہ ہو گیا ہے اور ان سے میٹنگ ہی نہیں ہو سکی. جی تو سیکرٹری صاحب نے ہمیں تو یہی کہا ہے کہ گورنر صاحب جو ہیں وہ آپ کو اسٹوڈنٹ کے ساتھ ہیں, وہ اسٹوڈنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں اور اسی وجہ سے وی سی صاحب کے ساتھ رجسٹرار کنٹرولر امتحان سب کو بلایا گیا ہے اور اسی پرپز کے لیے بلایا گیا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کا جو ٹائم ویسٹ ہوا اس کو کمپنسیٹ کیا جائے اور وہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ ہیں. لیکن یہ جو صرف زبانی کلامی ہے, ہمیں تو تب اس چیز کا پروف ملے گا جب ہمیں پریکٹیکلی اس کا کوئی فائدہ, اس کے خاطر کوئی نتائج ہمیں حاصل ہوں گے جس سے ہمیں پتہ چلے کہ واقعی کمپنسیٹ کیا گیا ہے. ابھی تک تو ایسا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے. جی آپ کا پوائنٹ آ گیا. سمر اخلاص صاحب, آپ چانسلر صاحب کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ جی میں بالکل چانسلر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا اور وائس چانسلر صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ایک ایگزیکٹو باڈی ہوتے ہیں, چاہے یونیورسٹی کی ہوں چاہے آپ پروونس کی ہوں, اور اتھارٹیٹیو باڈی بھی ہیں. بالکل اتھارٹیٹیو باڈی ہیں, تو آپ کو جو بھی ہے آپ نے جتنا پرفارم کرنا ہے تو
इस लिहाज में आपको बड़ा एक्टिव रोल प्ले करना है। आपने 20,000 फैमिलीज़ को बचाना है। तमाम रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं, इनको जैसे भी आप डील करें, वाइस चांसलर या चांसलर साहब इस पे नोटिस लें और इस तमाम स्टूडेंट के एग्ज़ाम्स को कंपोजिट जो है वो लाजमी तौर पे यकीनी बनाएं कि 2022 में विदिन 6 मंथ इनकी डिग्री कंक्लूड हो जाएगी। किसे वकील करें किसे मुंसफी चाहें, यूं ही बेसबब हुआ गालिब आसमां दुश्मन हमारा। नाजरीन, सबसे अहम मुकाबले कदर बात मेरा ये रिक्वेस्ट है प्राइम मिनिस्टर से, गवर्नर पंजाब जूरी सरवर से और वीसी यूनिवर्सिटी से कि ये बच्चे आपके अपने हैं, ये बच्चे हमारे मुस्तकबिल के मेमार हैं। आपके पास अथॉरिटी भी है, अरबाब अख्तियार भी हैं। अभी से आपने अगर इसका नोटिस ना लिया तो यकीनी अमर है कि इनका मुस्तकबिल जो दाव पर लगा हुआ है वो यकीनी तौर पर तारीख अंधेरों में चला जाएगा, वो तबाह बर्बाद हो जाएगा। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, चाहता है अस्टिन मजबूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपका हामी व नासर हो।